کھیرتھر پہاڑی سلسلہ 270 کلومیٹر کی ایک پٹی کی صورت میں سندھ اور بلوچستان کے درمیانی ایک قدرتی سرحد ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ کراچی کے شمال میں آ کر ختم ہوتا ہے، جبکہ ایک حصہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں بیروہی پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے سب سے اونچے پہاڑ کا نام دھاڑ یارو پہاڑ ہے، جو 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس عظیم الشان پہاڑ پر ایک وفادار کتے کی قبر موجود ہے۔ پرانے زمانے کی یہ بات ہے، ایک دفعہ دھاڑ یارو پہاڑ کی چوٹی پر ایک بیروہی نوجوان اپنی کدال سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ دکھ سے نڈھال تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے ایک بوری کھولی۔ بوری میں ایک کتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں کیونکہ وہ کتا مر چکا تھا۔ نوجوان نے اس کتے کو قبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر پتھر رکھنا شروع کر دیے۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بیروہی نوجوان نے اپنے وفادار کتے کی قبر پر آخری پتھر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی درد بھری یہ آواز صرف وادیاں اور پہاڑ ہی سن سکتے تھے۔ اس نے پورا دن وہاں گزارا اور شام کو روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اسے سکون نہ مل سکا۔ اپنے وفادار کتے کے ساتھ گزارے ہوئے دن اسے بہت یاد آنے لگے۔ دھاڑ یارو پہاڑی کے نیچے ہی گاؤں میں یہ بیروہی نوجوان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹے کتے کو پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا کتا بہت خوبصورت تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑا اور اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ نوجوان اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان اور کتے میں پیار بڑھنے لگا۔ پوری وادی میں نوجوان اور کتے کی دوستی کے چرچے ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک دکان تھی جہاں ضرورت کا سامان مل جایا کرتا تھا۔ نوجوان اس دکان سے گھر کے لیے سودا سلف لینے اکثر اس کتے کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک سال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ اس سال بارش نہ ہونے کے باعث فصل بھی تیار نہ ہو سکی۔ نوجوان نے دکاندار سے کہا کہ اسے ادھار سامان دیا جائے۔ کچھ سوچ کر دکاندار نے بھی کہا کہ وہ اپنا کتا قرض کی ادائیگی تک یہاں چھوڑ جائے۔ غربت کے باعث مجبور ہو کر اس نوجوان نے دکاندار کی بات کو مان لیا۔ اپنے کتے سے جدا ہونے کا اسے بہت افسوس تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتے کے کان میں کہا، اپنے نئے مالک سے بھی وفادار ہی رہنا۔ جب تک میں قرض ادا نہ کر دوں تم واپس نہ آنا۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آپ کو نئے مالک کے ساتھ عارضی طور پر رہنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ نوجوان نے اپنے کتے کو دکاندار کے حوالے کر کے گھر چلا گیا۔ دکاندار نے کتے کے گلے میں زنجیر ڈالی اور اپنے گھر لے آیا۔ کتا ہمیشہ آزاد رہتا تھا۔ اس نے کبھی زنجیر نہ دیکھی تھی۔ اسے اپنے گلے میں زنجیر عجیب لگ رہی تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ بیروہی نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی اچھی طرح سے تیار کیا۔ بس اسے انتظار تھا کہ بارش ہو اور فصل اچھی تیار ہو جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار کر کتے کو دوبارہ گھر واپس لے آئے۔ ایک رات دکاندار کے گھر میں چور گھس آئے۔ چور دکاندار کی پوری نقدی اور دیگر قیمتی سامان چرا کر لے گئے۔ کتا زنجیر میں بندھا ہوا تھا، لہٰذا وہ مجبور تھا، لیکن اس کتے نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے دکاندار کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے فوراً کتے کو زنجیر سے آزاد کر دیا۔ کتا چوروں کے پیچھے دوڑا۔ چور گاؤں کے باہر ندی کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ کتے نے انہیں گھیر لیا۔ دکاندار اور گاؤں والے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر اور کتے کے خوف سے چور وہ سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ دکاندار کتے کے کارنامے میں بہت خوش ہوا۔ اس نے کتے کو آزاد کرنے اور اس کے اصل مالک کے پاس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ دکاندار نے سب سے کہا، اس کتے نے اپنے مالک کا قرض چکا دیا، اب وہ میرا قرض دار نہیں ہے۔ دکاندار نے کتے کے گلے میں پرچی ڈالی اور کتے کو اپنے پرانے مالک کے پاس جانے کا حکم دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ کتے کی نظر اپنے پرانے مالک پر پڑی۔
बिरोही नौजवान ने अनाज बेचकर कर्ज की रकम अदा करने का इंतजाम कर लिया था। वो दुकानदार की तरफ ही आ रहा था। कुत्ता खुशी से उसके करीब आया, लेकिन दोनों के जज्बात व एहसासात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। कुत्ता बहुत खुश था, जबकि मालिक दुख और गुस्से में ये सोच रहा था कि ये दुकानदार के यहाँ से भाग आया है, ये मेरे लिए शर्मिंदगी और ज़िल्लत का बाइस बना है। बेशरम, तुमने मेरी इज्जत ख़राब कर दी, तुम नालायक हो और साथ में नमक हराम भी हो। कुत्ता बेचारा अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। गुस्से में मालिक ने उस कुत्ते को ज़ोर से लात मारी। वो वहीं ढलवानी रास्ते पर गिर गया। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि उसका पुराना मालिक अब उसे कबूल नहीं कर रहा। उसने रोते हुए वहीं दम तोड़ दिया। नौजवान दुकानदार के पास पहुंचा तो उसे हकीकत का इल्म हुआ। दुकानदार ने उसे बताया कि उसने कुत्ते के गले में कुत्ते की रिहाई और कर्ज की माफ़ी का पर्चा लिखकर बांध दिया था। दुख और पछतावे का बोझ लिए नौजवान वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन नौजवान के दिल में दुख और पशेमानी की एक तपिश थी। उसने अपने महबूब कुत्ते को बोरी में डाला और पहाड़ की चोटी पर दफन कर दिया। उस नौजवान को अपने वफादार कुत्ते के रोने की आवाज़ उस पहाड़ी की चोटी से अक्सर सुनाई देती थी, जिसके बाइस वो नौजवान अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। सदियां बीत गई, लेकिन सिंध के लोग इस वफादार कुत्ते की और उस नौजवान की कहानी को भूल ना पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।